صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال اللہ تبارک و تعالی ادخلوا فی السلم کافہ وقال اللہ تبارک و تعالی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ عبادت رب یہ ہم نے موضوع کئی دفعہ سنا بھی ہوا ہے، لیکن ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نسیان جو ہے وہ ودیت کر دیا ہوا ہے، ہماری آپ کہہ لیں کہ تخلیق کے اندر شامل ہے، ہم چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اسی کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ 5 وقت کی نماز فرض کی کہ ہمیں یاد رہے کہ جب ہم دنیا کی مصروفیات میں، دنیا کی مشغولات میں گم ہو جائیں تو دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں جب پکارا جائے تو ہمیں یاد آئے کہ ہم یہاں پہ کسی مقصد کے تحت آئے ہیں۔ یہاں کی ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے بالکل کوئی عبث نہیں پیدا کی، جانوروں والی زندگی نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں، ہم نے یہاں پہ جوان ہونا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، پھر ان کی شادیاں کرنی ہیں، گھر بنانا ہے، کاروبار اسٹیبلش کرنا ہے یا نوکری اچھی کرنی ہے، پھر بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنی ہے، ان کی ملازمتیں کروا کے اور اللہ کے ہاں پیش ہو جانا ہے۔ اور یہ بلکہ کہا بھی جاتا ہے کہ یار یہ بہت جب بندے فوت ہو جاتے ہیں نا، ہم جاتے ہیں فوتگیوں پہ، آپ وہاں پہ یہ فقرہ اکثر سنتے ہیں کہ یہ بندے نے بہت اپنی اولاد کے لیے محنت کی، بھائی اس نے اپنی اولاد کو بہت اچھی تعلیم دی، اچھے مقام پہ پہنچایا، آج اس کی اولاد جس مقام پہ ہے اس میں اس کے والد کا، اس کا بہت کردار ہے۔ یہ جو شخص فوت ہو چکا ہے اس نے بہت محنت کی، تو کیا یہی مقصد تھا؟ یہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کے لیے بھیجا تھا یہاں پر۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے تمہیں زندگی اور موت دی اس لیے، یہ زندگی اور موت کے درمیان جو وقفہ ہے یہ اس لیے ہے کہ میں یہ دکھا سکوں، یہ ظاہر کر سکوں کہ تم میں سے کون ہے وہ لوگ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، کون ہے وہ جو میری بات پہ عمل کرنے والے ہیں، کون ہے وہ لوگ جو میری بندگی کرنے والے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو میری نافرمانی کرنے والے ہیں۔ تو اسی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ بنائی ہے۔ مرنا ہر شخص نے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے، اور یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو بندہ اللہ کو بھی نہیں مانتا نا۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ ہر مذہب جو ہے، جو بھی ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یہاں تک کہ یہ ہندو ہوں، یہ سب اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سارے ہی مانتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ملحد، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی یہ کائنات، جو مادے کو مانتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ کائنات خود بخود پیدا ہوئی ہے، یہ اپنا ایک لائف سرکل کے مطابق چلتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر مٹی ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، یہ سارا معاملہ۔ اللہ کو وہ نہیں مانتے، لیکن موت کو وہ بھی مانتے ہیں۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت، لیکن افسوس کہ لوگوں کی اکثریت، مسلمانوں کی بھی اکثریت موت کو بھلا بیٹھتی ہے، ہم خود بھلا بیٹھتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ چیز ہر وقت
ہمارے ذہن میں ہو کہ کل کو ہم نے مر جانا ہے تو ہمارے یہ اعمال ہوں گے؟ قطعاً نہیں۔ جو ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں وہ ہماری زندگی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یار ہم نے کل کو ہمارے بچوں کا کیا بننا ہے، ہماری یہی پلاننگ ہوتی ہے۔ ہم گھر میں یہی بیٹھتے یار یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ کاروبار میں نے اس لیے کرنا ہے، یہ جاب میں نے اس لیے کرنی ہے، میرے بچوں کا مستقبل سیکیور ہو جائے اور میرے بچوں کو یہ بن جائے۔ اچھا، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ میرے بچے بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، نہ مجھے اپنا پتہ ہے کہ میں نے بھی زندہ رہنا نہیں رہنا۔ حقیقت تو یہی ہے، لیکن ہم بلا دیتے ہیں، ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، بس یہی زندگی ہے، اسی میں ہم جناب ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی۔ ابھی ہم نے، میں تو خاص طور پہ اپنا بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا، ابھی چند دن پہلے 15-16 سال کی بیٹی تھی ان کی، وہ فوت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی عمر کا وہ تو نہیں معاملہ تھا، وہ فوت ہوئی۔ ہمارے ساتھی ایک حمزہ اشرف صاحب، اس کے خالو فوت ہو گئے۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک بچی تھی، میرے خیال 30-32 سال اس کی عمر تھی، وہ ٹھیک ٹھاک تھی، ایک دم پتہ چلا جی، کل ہی پتہ چلا جی اس کی ڈیڈ باڈی آ رہی لاہور سے، تو فوت ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم مرتے دیکھتے ہیں، 6 مہینے کا بچہ بھی مرتے ہم دیکھ رہے ہیں، 8 مہینے کا بھی، 10 مہینے کا بھی، 12 مہینے کا۔ یعنی کہ کوئی بھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یار یہ ہماری کوئی 60 سال عمر ہوگی، 62 سال ہوگی، 65 سال ہوگی، یا 75 سال ہوگی، یا 85 سال ہوگی، نہیں ہمیں پتہ۔ لیکن سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ ہم نے تیاری کی ہوئی ہے 100 برس کی۔ آواز نہیں آ رہی ہیں؟ تو تیاری ہم نے کی ہوئی ہے جی، اور یہ آواز آتی بھی نہیں، اللہ کرے یہ آواز دلوں میں ہمارے اتر جائے۔ اگر یہ ہمارے دلوں میں آواز اترے گی تو بات بنے گی، اگر یہ نہیں دلوں میں اترے گی نا بات، تو بس پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ صحابہ کرام نے کیوں قربانیاں دی اتنی؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ سن رہے تھے صحابہ کرام کے تذکرے، ابھی تو بہت ساری چیزیں، یہ تو چلے تھے انصار صحابہ نا، انہوں نے وہ مشکلات نہیں دیکھی جو مہاجرین صحابہ نے دیکھی، جو حضرت عمار نے دیکھی، جو حضرت خباب بن ارد نے دیکھی، جو حضرت بلال نے دیکھی۔ وہ تکالیف کا، وہ پریشانیوں کا، وہ مصیبتوں کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کس لیے، انہوں نے کیوں دیکھی، کیوں برداشت کی؟ انہیں یقین تھا کہ ہم نے مر جانا ہے، انہیں یقین تھا کہ کل کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، انہیں یقین تھا وہاں پہ ہمارے ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے، اور انہیں یقین تھا کہ کوئی پتہ نہیں۔ حالانکہ اس دور میں زندگیاں بہت بڑی ہوتی تھیں، 75 80 90 100 سال پہ جا کے بندہ کہیں فوت ہوتا تھا، 60 65 70 سال 80 سال 90 سال تک تو وہ لڑائیاں لڑتے تھے۔ وہ آپ کو پتہ ہے جو مرحب تھا اس کی کتنی عمر تھی؟ کتنی عمر تھی کسی کو پتہ ہے؟ 90 سال عمر تھی اس کی، اور اس نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی ہے جو مجھ سے لڑے، تو سناٹا چھا گیا، تو کوئی بندہ تیار نہیں ہوا آنے کے لیے۔ آپ نے سنا کہ پھر حضرت علی آئے، تو جب حضرت علی کا قد چھوٹا تھا، کمزور بھی تھے، جسمانی لحاظ سے بھی حضرت علی کمزور تھے، ایمانی لحاظ سے تو ان کا کیا مقام ہے، لیکن جسمانی لحاظ سے انتہائی کمزور تھے، قد بھی چھوٹا تھا، تو وہ پورے عرب میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس 90 سال کے بندے کے ساتھ آ کے لڑائی کا لڑ سکے۔ تو یہ عمریں ہوتی تھیں۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی ہے کہ یہ 12 سال کا بچہ فوت ہو رہا ہے، 16 سال کا بچہ فوت ہو رہا ہے، 8 سال کا بچہ فوت ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیک سے فوت ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو رہے ہیں، ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ ہم یہ چیزیں سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ یہ عاشق بھائی وہاں پہ تھے ICU میں، ان سے پوچھیں، ان کے سامنے لوگ مر رہے تھے نا، ان کی کیا کیا عمریں تھیں؟ ہر عمر کے لوگ مر رہے تھے،
اور ہمارے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مجھے بتا رہے تھے، اخلاق صاحب بتا رہے تھے جس دن ان کی بیٹی فوت ہوئی ہے، تو ہم اسی طرح پھر تذکرے چل رہے ہوتے ہیں نا موت کے. وہ کہتے ہیں جی میں یہ سول ہاسپٹل کے سامنے نا میڈیکل سٹور پہ کھڑا تھا، ایک آدمی اپنی بچی کے ساتھ کھڑا تھا، ایک بیٹی تھی اور اس کا بیٹا تھا، اس کا دونوں کھڑے تھے. شام کا ٹائم تھا، رات کا ٹائم تھا، رش بالکل نہیں تھا. تو اس کے باپ نے بچی سے کہا پتہ نہیں کوئی چیز جا کے لے کے آؤ وہاں سے سامنے سے ڈالا. وہ بچی اس طرح نکلی ہے، تیز رفتار موٹر سائیکل آیا اور اس نے بچی کو مارا ہے، اور وہ بچی ICU میں گئی اور فوت ہو گئی تاری. یہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ. اس دور میں تو یہ نہ موٹر سائیکل تھے، نہ کاریں تھیں، نہ یہ ایکسیڈنٹ تھے. لیکن یہ ساری موتیں ہم دیکھنے کے بعد ہمارے دل ایسے پکے ہو چکے ہیں کہ ہمیں موت کا ڈر ختم ہو چکا ہے. حالانکہ ہمیں زیادہ اور یقین ہونا چاہیے تھا کہ یہ موٹر سائیکل کے نیچے آ کے مری ہے تو میں بھی تو مر سکتا ہوں نا، یہ ہارٹ اٹیک سے مرا ہے تو میں بھی تو ہارٹ اٹیک سے مر سکتا ہوں نا. لیکن ہمارا کیا معاملہ بنتا جا رہا ہے، ہم موت کو بھلاتے جا رہے ہیں. موت ہماری آنکھوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ موت ہمارے بہت قریب آ چکی. ان کے موت بہت دور تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب، وہ جب ہم دیکھتے ہیں فلمیں، وہ دی میسیج آپ نے دیکھی ہوگی، میسنجر ہی دا میسیج ہے، اس میں جب وہ حضرت زید کہتے ہیں جی کہ کافی دن ہو گئے پتہ نہیں چل رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں. حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے تھے. تو یہ ان کی کافی عمر تھی حضرت ابو طالب کی. انہوں نے اپنے قبیلے کے بندوں کو اکٹھا کیا اور چادریں دیں اور اس کے اندر خنجر چھپا لیے کہ اور لڑنے چلیں. یعنی کہ وہ بوڑھے ہو کے بھی لڑتے تھے، اس کے باوجود انہیں موت کا یقین تھا. ہم یہ قریب وہاں اگر کوئی بچہ کوئی مر جاتا تھا تو وہ بہت ہی کوئی انہونی بات ہوتی تھی. کوئی چھوٹی عمر میں بندہ مر جاتا تھا، بہت انہونی بات ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے، یہ ان کے لیے ایک انہونی بات تھی کہ ابھی کیا آپ کی عمر تھی آپ فوت ہو گئے. اور 63 سال کی عمر میں بھی آپ 1 سال 2 سال پہلے تک جنگیں لڑ رہے ہیں. یعنی کہ آپ کی جسمانی آپ کہہ لیں فٹنس، یہ ساری اور یہ سارے صحابہ کرام، حضرت عمر لڑتے آخری دن تک لڑتے رہے، حضرت علی آخری دن تک لڑتے رہے، یہ سارے جنگوں میں حصہ لے رہے ہیں. یعنی کہ اس کے باوجود انہیں موت کا یقین تھا. جو میں چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں موت بہت دور تھی لیکن یقین پختہ تھا. آج کے دور میں موت بہت قریب آ چکی ہے لیکن یقین ختم ہو چکا ہے. پھر بھی ہمیں یقین نہیں کہ ہم نے مرنا ہے، پھر بھی ہم یہ لمبی اپنی آپ کہنے کے پلاننگیں کر رہے ہیں، لمبے منصوبے بنا رہے ہیں، لمبی ہم یہ کر رہے ہیں. یہ بھی ہمیں نہیں پتہ. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو اپنی زندگی کے متعلق کتنا بھروسہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال پڑھ کے کر لیا کہ تمہیں کتنا ہے. اس نے کہا جی کہ مجھے اتنا نہیں بھروسہ کہ جناب میں نے 1 پاؤں دہلیز کے باہر رکھا ہے، میں دوسرا رکھ سکوں گا کہ نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جواب دیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے، جن سے پہلے فرشتے نے آ کے اجازت مانگی ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کی روح قبض کروں، اگر اجازت نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. انہوں نے کہا تمہیں تو بہت زیادہ اپنے اوپر وہ یقین ہے. مجھے تو اتنا بھی نہیں یقین کہ میں نے یہ پلک جھپکائی ہے نیچے، یہ میں اوپر بھی کر سکوں گا کہ نہیں. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں سارا کچھ کر لوں گا، میں یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا، پھر بھی میں نہیں مروں گا. سارا کچھ کرنے کے بعد بھی میں نے نہیں مرنا. تو یہ سب سے پہلے اپنے اندر یہ ہم پیدا کریں کہ بھائی ہم نے مر جانا ہے. الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی پیدا کی ہے تو موت بھی پیدا کی ہے. اور کس لیے پیدا کی ہے؟ تاکہ وہ ہمیں آزمائے. ہماری ایک ایک چیز وہ نوٹ کر رہا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک چھوٹا سے ذرے کے برابر بھی ہم نیکی کر رہے ہیں تو وہ ضائع نہیں جا رہی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اپنے صحابہ کرام کو کہ وہ صحابہ کرام بعد جو آپ کہہ لیں کہ
زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کم ایمان درجے والے ہوتے، انہیں یہ فکر تھی کہ ہم جو یہ نیکیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تسلی دی، میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے ایک ایک عمل پہ میری نظر ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اور میں اس کی قدردانی کروں گا، خوب قدردانی کروں گا جو تم کر رہے ہو۔ اگر ہم کوئی اچھے کام کریں گے، دین کے لیے محنت کریں گے، دین کے لیے جد و جہد کریں گے، اور یہی مقصد ہے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اگر زندگی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جو زندگی گزر رہی ہے وہی اصل زندگی ہے۔ جو زندگی اس کے لیے نہیں گزر رہی، اپنی آپ دنیا کمانے کے لیے کریں، تو پھر یہ جانوروں کی زندگی ہے۔ جانور بھی یہی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، انہیں بڑا کرتے ہیں، کھا لیا پی لیا، بس بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ یہ جانوروں سے زندگی ہے۔ انسانیوں کی زندگی جو ہوتی ہے، انسانیت کی جو زندگی ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی افضل قرار دی ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، محنت اس میں بہت لگتی ہے۔ لیکن اگر انسان تم نے بننا ہے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہی زندگی گزارنی پڑے گی، جانوروں والی زندگی نہیں۔ اب صحابہ کرام کی آپ نے شروع کیا ہے نا پڑھنا، آپ کو کوئی تفصیلات ملتی ہے کاروبار کے حوالے سے؟ کیونکہ وہ ان کے لیے ثانوی چیز تھی، انہوں نے اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ ہماری زندگی جب ڈسکس ہوتی ہے نا، ہم میں سے کوئی مر جائے تو ہماری کیا زندگی ڈسکس ہوگی؟ یار زکوٰۃ صاحب سیل بڑی اچھی کرتے تھے، سیل کے بڑے ماہر تھے، یہی کریں گے۔ یہ دریس صاحب میرے مرنے پہ جب آئیں گے یہاں پہ بیٹھ کے یہی بات کریں گے، جی میرے ساتھ زکوٰۃ صاحب جاتے تھے، ہم ان کا سنتے تھے، بڑی ان کی اچھی سیل تھی، کیونکہ ہماری زندگی کے کارنامے یہی ہیں۔ تو انہی کارناموں پہ ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، اس لیے ان کا ذکر ہی نہیں۔ ان کی آپ سیرت کی کتابیں اٹھا لیں، صحابہ کی سیرت کی کتابیں اٹھا لیں، علامہ اقبال کا جو شعر نہیں تو ہم تو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے، بس وہ جنگوں کی جنگیں ہی کرتے رہ رہے۔ آپ نے وہ ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جو سیریز چلی، کیا ہے؟ لڑائیاں 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 دین کے لیے۔ یہ زندگی ہے اصل اللہ کے دین کے لیے، مسلسل اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے۔ لیکن کیا ہماری زندگی ہے؟ ہم تو یہ اپنے ہم ذرا گروبانوں میں جھانکے تو صحیح، ہم تو تھوڑا سا وقت بھی دین کے لیے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ہماری اتنی، اور چھوٹی چھوٹی سی مصروفیات کے لیے ہم یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ اجتماعات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے رسول کا کام ہے۔ یہ کس لیے یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں پہ کوئی کاروباری میٹنگ تو نہیں ہو رہی نا، کوئی کاروبار تو نہیں ڈسکس ہو رہا نا۔ اللہ کے دین کے لیے ہم اکٹھے ہوئے نا کہ بھائی اللہ کا دین مغلوب ہے، اللہ کے رسول کا پوری کائنات میں مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی غیرت ہم غیرت دکھائیں، ہم غیرت مندی کا مظاہرہ کریں، اور ہم اکٹھے ہم اس لیے ہوئے کہ ہم اس باطن نظام کو ختم کر کے اللہ کے نظام کو لانا چاہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے دین کو یہاں پہ ہم نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کو ہم بلند کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ 9 بجے کا ہمارا ٹائم ہوتا ہے تو ہم 9:30 آتے ہیں۔ یہ ہمارے نزدیک اہمیت ہے۔ 10 بجے آتے، ہم سارے اپنے کام کرنے کے بعد ٹائم بچ جائے، اچھا ہم بھول جاتے ہیں۔ ابھی آپ سارے ساتھیوں کو فون کریں جو ہیں نا، جو نہیں آئے، میں تو بھول گیا تھا، میری جو شادی تھی میں اس وجہ سے نہیں آیا، میرے گھر مہمان آ گئے تھے میں اس لیے نہیں آیا، میری جناب فصل تیار تھی وہ آج چونیاں لگائی ہوئی تھی میں اس لیے نہیں آیا۔ یہ ہم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام تیار فصلیں چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اور وہ سفر اتنے تو یہ تو ہم 2 گھنٹے کے لیے بلایا نا، 2 گھنٹے میں پیچھے کوئی عذاب نہیں آ جائے گا، مہمان بیٹھے رہیں گے،
فصل تباہ نہیں ہوگی، کاروبار تباہ نہیں ہوگا یہ 2-3 گھنٹوں کے لیے، لیکن ہم مہمان کہیں اللہ کو پیارے نہیں ہو جائیں گے، شادی نہیں رکے گی، لیکن ہم یہ ساری چیزیں چھوڑیں۔ اور صحابہ کرام تیار فصلیں، غزوہ تبوک تھی جس میں تیار فصلیں چھوڑ کے نکل گئے۔ ہوتا تو ہوتا رہا انسان، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، انہیں تو شہادت چاہیے تھی نا، انہیں پتہ تھا کہ ہم جائیں گے وہاں، اگر شہید ہو گئے تو ہم جنت میں چل جائیں گے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ یہ صحابہ کرام کا کردار تھا نا، اور یہ ہمارا کردار ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، میں نے صحابہ کو چھوڑ دیا، میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا، میں نام میں بھول جاتا ہوں، وہ بزرگ عالم دین تھے، یہ ختم نبوت انٹرنیشنل جو ہے جماعت جو ہے، جو صرف ختم نبوت پہ کام کرتی ہے، اس کے تھے کوئی، نہیں اور نام تھا۔ ان کے پاس چند لوگ آئے کہ ہمارے گاؤں میں نا قادیانیوں نے، آپ کہہ لیں کہ ادھم مچا رکھا ہے جی، کوئی بندہ ان کا مقابلہ نہیں کر سک رہا، اور لوگ دھڑا دھڑ قادیانی ہو رہے۔ آج شام آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کے ابھی ٹکٹ کروا کے آئے ہیں بس کا۔ تو انہوں نے کہا جی ایک دن آپ رکو، ریسٹ کرو، تھکے ہونے جی، تھکاوٹ کو چھوڑے، وہاں پہ پورا ہمارا جو علاقہ ہے وہ قادیانی ہوتا جا رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ 18 سال یا 19 سال کا ان کا بچہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اللہ نے کئی سال بعد ان کو بیٹا دیا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ چند دنوں کا مہمان ہے، یہ نہیں بچنے والا، اب اس نے نہیں بچنا۔ اس نے باپ سے کہا کہ ابا جان میں تو آج ہوں، پتہ نہیں کل نہیں ہوں، اب رک جائیں آپ۔ انہوں نے کہا بیٹا تمہاری اور میری ملاقات ہوگی انشاءاللہ جنت میں۔ تو چلے گئے۔ وہ کام بہت ضروری ہے، وہ دینی فریضہ ہے۔ جب بس پہ بیٹھنے لگے، سوار ہونے لگے، اطلاع پیچھے سے آ گئی بیٹا فوت ہو گیا۔ یہ میں صحابہ کرام کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، اب میں دوبارہ اس پہ تحقیق کروں گا، بزرگ کا نام میں بھول گیا ہوں کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ ہم ہوتے کیا کرتے، جتنے بھی نیک ہم ہوتے، جو میں تقریر کر رہا ہوں میں ہی ہوتا، میں نے کہنا تھا، اور جو میرے ساتھ تھے انہوں نے بھی کہنا تھا چلے جنازہ پڑھ لیتے پھر کل چلیں گے۔ انہوں نے کیا جواب دیا، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین ہے، میں فرض عین چھوڑ کے فرض کفایہ کے لیے نہیں جا سکتا۔ اور وہ وہاں پہ گئے۔ یہ ایمان درکار ہے جنت کے لیے، اور انہیں پھر یقین تھا نا ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم میں سے کسی کو بھی یقین ہے جنت میں ہم جائیں گے؟ نہیں، ہمیں پتہ اپنے اعمال کا، انہیں یقین تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، ہم جنت میں انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، وہاں ملیں گے۔ پتہ تھا نا میری یہ زندگی ہے، میں زندگی اس طرح گزار رہا ہوں، یہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہی عبادت رب ہے کہ اپنی مکمل زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنا، ہر حکم اللہ تعالیٰ کا ماننا، جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ کا حکم ہے، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، اضافی کام نہیں ہے، حکم ہے، دین کو قائم کرو، غالب کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، سارے ایک ہی اتوار ملتا ہے، اس میں بھی آپ بلا لیتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایکسکیوزز ہیں نا۔ اگر اس ایک اتوار میں ہمارا کوئی فنکشن آ جائے، کوئی شادی آ جائے، وہ ہم ساری اپنی چیزیں قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس ایکسکیوزز ہیں، ہمارے پاس بہانے ہیں، ہمارے پاس ایسا ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ ساری دنیا کو ہم نے ہی اٹھایا ہوا ہے، اگر ہم جناب ہل گئے تو یہ دنیا نیچے گر جائے گی۔ بھئی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری، آج ہم مر جائیں دنیا ویسی کی ویسی چلتی رہنی ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں بدلنا، ساری دنیا ایسی چلتی رہے گی۔
لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہم ہل گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ کام میں اگر ہوں گا تو یہ کام ہوگا، میں نہیں ہوں گا تو یہ کام نہیں ہو سکے۔ تو یہ ہمیں اپنے آپ کو بار بار یہ یاد کرانا ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ جنت اتنی آسان اگر ہوتی تو حضرت حمزہ کا خون نہ بہایا جاتا، جنت اتنی آسان ہوتی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک زمین پہ نہ گرتا۔ اگر اتنی جنت آسان ہوتی، جنت آسان ہوتی حضرت سمیہ کی شرم گاہ پہ نیزہ مار کے انہیں قتل نہ کیا جاتا۔ جنت آسان ہوتی حضرت یاسر کے جسم کے چار کیا پتہ نہیں کتنے ان کے پڑخچے اڑ گئے، چار طرف سے آپ کو پتہ ہوگا کہ اونٹوں کو باندھا اور چار مخالف سنتی اونٹوں کو بھگا دیا۔ اگر جنت آسان ہوتی حضرت بلال کو زمین پہ لٹا کر ان کے جسم کے اوپر بہت بڑا پتھر نہ رکھا جاتا۔ اگر جنت آسان ہوتی 3 سال تک شیب ابی طالب میں نہ گزارتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں آسان جنت اتنی جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے۔ کل کو جب آنکھ بند ہوگی پھر ہمیں پتہ چلے گا، پھر ہم کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہوتا، میں نے وقت کیوں ضائع کر دیا۔ یا ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں موقع دے، ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور ہم خوب محنت کریں گے اور خوب تیری عبادت کریں گے، خوب تیری بندگی کریں گے اور خوب تیرے راستے میں ہم خرچ کریں گے۔ پھر موقع نہیں ہوگا، موقع اب ہے، اب موقع ہے، ابھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ابھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے اعمال کے اوپر نظر ثانی کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ گناہوں سے معافی مانگنا، توبہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹ چکی ہے ہماری، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں۔ کدھر ہم جا رہے ہیں؟ یہ دنیا 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 کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، دنیا گزر جاتی ہے۔ جتنی بھی مشکل حالات ہوں آپ پہ، جتنی بھی پریشانیاں ہوں، جتنی بھی مشکلات ہوں، وہ گزری کہ نہیں گزری؟ آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، آپ کے ماضی میں ایسے ایسے دن بھی گزر چکے ہوں گے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ بس زندگی ختم، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں تو اس مشکل سے نکل ہی نہیں سکتا ہوں۔ آپ نکلے کہ نہیں نکلے پھر؟ اور اب آپ کو وہ یاد آتے ہیں دن؟ اب یاد بھی نہیں ہے، اب وہ محسوس ہوتا کہ تھے ہی نہیں، مشکل دن تو آئے ہی نہیں۔ اسی طرح بہت بڑی بڑی اچیومنٹس بھی ہیں زندگی میں، وہ جب گزر گئیں وہ یاد ہے؟ وہ بھی نہیں یاد۔ بلکہ جو مصیبت پریشانی اب اگر ہے نا ہم میں سے کسی کو، ہمیں وہ اچھی باتیں ہی وہ بھول گئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تو بار بار مشکلیں رہی ہیں، ہم تو یہ زندگی ہے، اس کی نہ پریشانیاں مستقل نہ اس کی خوشیاں مستقل، لیکن وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کی پریشانیاں بھی مستقل، اس کے خوشیاں بھی مستقل۔ اس کے لیے سوچیں، اس کی فکر کریں، اس کے لیے تگ و دو کریں۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی بھی، خیر ہم تو اپنی بھی فکر نہیں کر رہے، ہم اپنا بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ کیا ہمارے ذہن میں کیا تصورات ہیں۔ حالانکہ ہم وہ لوگ ہیں جو درس قرآن بھی سنتے ہیں، الحمدللہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہم تو جا بجا قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہی ہمیں لے کے جائیں گے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ ابھی جب انہوں نے درس حدیث پڑھی، اس سے پہلے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے جسے آیا بر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ہم تو یہ پڑھتے ہیں کہ یہ سارے کام کرو گے تو پھر تم ہو نیک کار، پھر تم ہو سچے، ورنہ نہیں۔ ان میں سے کوئی کام بھی چھوڑ دو گے پھر تم متقین نہیں۔
میں نے یہ کئی دفعہ یہ عرض کی ہے یہاں بتا کے کئی دفعہ کہ جب یہ اللہ تعالیٰ یہ جہاد فی سبیل اللہ یہ ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ لگاتا ہے، آیت کا اختتام کس پہ کرتا ہے؟ بتائیں جی، آپ بتائیں۔ یہ دیکھیں یاد ہو گئی بات، یہ میں نے اتنی دفعہ بتائی ہے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الراشدون، یہ ساری چیزیں اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، کیا مطلب؟ صرف یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، صرف یہی لوگ ہدایت پر ہیں، صرف یہی لوگ سچے ہیں، صرف یہی لوگ متقی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، پھر ہمیں بھی نہ پتہ ہو، ہمیں بھی یقین نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، صرف اپنے آپ کو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، راعی ہے، اور اسے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مجھ سے میرے بیٹوں کے بارے میں، میری بیٹیوں کے بارے میں، میری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ ان کا کیا کیا؟ انہیں تو ہم جا کے بات ہی نہیں کرتے، یہاں سے ہم سنتے ہیں، گھر جا کے کبھی ایمانداری سے مجھے بتائیں، کبھی جا کے بیگم کو بھی بتائیں کہ یہ قرآن نے کہا، یہ قرآن نے کہا، یہ قرآن نے کہا، یہ نہیں، بلکہ ہم نے ایک بہت اچھی یہاں ہم نے کوشش کاوش کی، ہمارا ہر مہینے اچھا خاصا خرچہ اس پہ آ رہا ہے۔ کتنا کا خرچہ آ جاتا ہے سر جی؟ پیٹرول کا کتنا کا آ چکا ہے ہمارا؟ 15,000 ہمارا پیٹرول کا خرچہ آ چکا ہے، اور بھی اضافی خرچے ہوتے ہیں۔ یہ خرچے کس لیے کر رہے ہیں ہم؟ تاکہ ہمارے رفقا کی کم از کم جو بیویاں ہیں انہیں ہدایت کی طرف آ جائیں، لیکن نہیں شامل ہو رہے، نہیں ہم سننا چاہتے، نہ ہم خود کرنا چاہتے ہیں۔ پھر انہیں کل قیامت دن اللہ میں یہ پوچھے گا نہیں کہ بھائی ایک انتظام کیا گیا تھا، خرچہ ہو رہا تھا، خرچے لوگ کر رہے تھے، تو تم نے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ تم بھیجتے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، کیوں نہیں بھیجا؟ یہاں بھیجتے نا تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، ہم نے نہیں کی۔ ہم نے کہا نہیں، ہم خود بھی نہیں آتے، ہفتے وار درس قرآن ہوتا ہے، ایک ایک رکوع ہم یہاں پہ پڑھاتے ہیں، نہیں تیار ہم آنے کے لیے۔ خطاب جمعہ ہوتا ہے، چلے باقی مسجدوں میں تو اعتراض ہے نا ہمیں کہ مسجدوں میں تو فضول باتیں ہوتی ہیں تو جانے کا دل نہیں کرتا، یہاں تو الحمدللہ ہر جمعہ با مقصد ہوتا ہے، ہر جمعے کا ایک موضوع ہوتا ہے، ہر جمعے میں موضوع کے مطابق بات ہوتی ہے، اور بہت ہائی انٹلیکٹ پہ جا کے بات ہوتی ہے۔ پی ایچ ڈی آدمی ہے یار، خود سوچیں، پی ایچ ڈی آدمی ہے، پروفیسر آدمی ہے، اتنے بڑے لیول کا آدمی ہے، اور وہ آ کے جمعہ پڑھا رہا ہے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ایمان ہی بڑھے گا نا اگر ہم بیٹھیں گے، سنیں گے، ہمارا ایمان بڑھے گا۔ تو ہم یہ کیوں نہیں وقت نکال سکتے؟ ذرا اس پہ غور کریں، سوچیں، خود بھی سوچیں، جو آج ساتھی نہیں ہے ان تک بھی یہ درد مندانہ اپیل پہنچائیں، یہ جذبات پہنچائیں، جو نقیب ہیں وہ اپنے اسروں تک یہ بات پہنچائیں کہ یار وہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی زندگی ہے، اس کے لیے اتنے نہ بھاگو، اور وہ جو ہے وہ مل کے رہنا ہے، وہ آپ کو ہر صورت میں ملنا ہے۔ جو طے ہے رزق آپ کا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ وہ رزق دیتا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے مثالیں نہیں دیکھی، اب تو یہ موبائل کا دور ہے نا، یہاں آپ نے ڈاکومنٹریاں نہیں دیکھی، چیزیں نہیں دیکھتے، کہاں کہاں اللہ میں یہ رزق پہنچاتا ہے، پھر بھی ہمارا یقین نہیں، ہمارا تو اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ وہ رزق ملنا ہی ملنا ہے، اس رزق، اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رزق کے پیچھے بھاگیں، لیکن رزق وہ آپ کی نوکری، آپ کا کاروبار دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ جب دین کا بلاوا آ جائے، مہمان ہیں، بیٹھو بھائی گھر میں رہو، میں یہ جا رہا ہوں، آپ بھی آؤ، انہیں بھی لے کے آؤ۔ یہ عادل صاحب سے پوچھ لیجئے گا، ہم لاہور میں ہوتے تھے ہاسٹل میں، میرے اگر کوئی کزن وغیرہ آتے تھے، درس ہوتا تو ان کو ساتھ لے کے آتا تھا،
بھائی آپ بھی آؤ یار، درس سنو. اگر آپ نہیں آنا چاہتے گھر میں ریسٹ کرو بھائی، بیٹھے رہو. مہمان آئے ان کو آپ دعوت دو، یار ہم ایک اچھے مقصد کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں. لیکن نہیں، ہم الٹا کیا کہتے ہیں، مہمان آئے ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ان پہ ذرا غور کریں، فکر کریں. آخر میں بس 2-4 منٹ اجتماع عام کے حوالے سے. آج میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آج ہمیں لسٹیں دے دیں، بلکہ پچھلے اتوار کی تھی لسٹیں.